بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا تصور کیجئے آپ اس دنیا کے کسی گاؤں یا کسی شہر یا کسی ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس درود کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، ہم گھر بیٹھے اپنا سلام اور درود ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی روشن حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ حدیث کی تشریح، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، وہ اس سلام کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہے۔ درود و سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والا پیغام ہے۔ صحابہ کرام کا عشق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے مثال تھے۔ جب وہ مدینہ سے دور جاتے تو انہیں سب سے زیادہ فکر یہی ہوتی کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی نعمت دی کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنے سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک اہم سوال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں؟ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قبر انور میں ایک خاص حیات عطا فرمائی ہے، اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث، سلام کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ اس حدیث کی وضاحت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ روح جسم سے الگ رہتی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سلام کی طرف خصوصی توجہ فرمانا اور جواب عطا فرمانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے۔ دوسری حدیث کی فضیلت، فرشتے درود پڑھنے والے کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث کا حیرت انگیز مفہوم ذرا سوچئے، ہم دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی صالح شخص کی دعا کو غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے۔ وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اسے برکت عطا فرما، اے اللہ اس کی مشکلات آسان فرما۔ سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ آسمانوں کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوں۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں سخت پریشانی میں مبتلا تھا، کاروبار میں نقصان، گھریلو مسائل اور ذہنی بے چینی نے زندگی مشکل بنا دی تھی۔ کسی نیک شخص نے کہا، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میں نے روزانہ درود شریف کا معمول بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھول دیے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ درود شریف کیوں مشکلات دور کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہماری محرومی، افسوس، ہم روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، لیکن درود شریف کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ حالانکہ ایک درود پر اللہ کی 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 درجات کی بلندی عطا کی جاتی ہے۔ عملی نسخہ، آج ہی یہ نیت کریں، فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف۔ صرف چند دن مستقل مزاجی سے کریں، آپ اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ جذباتی پیغام، میرے بھائیوں، کیا خوب نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام روزانہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں، کیا خوب قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور کیا عظیم سعادت ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، میں اسے جانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ آئیے عہد کریں کہ آج سے اپنی زبان کو درود پاک سے تار رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں
ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی کی زندگی بدل دے۔